بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے حضرات کے نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز کہ ان کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عرض کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماریوں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شدید عرض کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام اور علماء کرام کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام تر سوالوں کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل اور کن صورتوں میں اور کن حالات میں کھڑے ہو کر پڑھنی لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے کہ رکوع، سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز سبحان اللہ تعالیٰ کے قریب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت کو سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات میں نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔
یہ غربت اور تندرستگی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام والسلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصولوں کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہے۔ نماز ایمان کی پہچان، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈال، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا بالکل نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کی وجہ اور اجازت محسوس حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اور باقی حصے بیٹھ جانا چاہیے۔ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر الٹی پھلٹی مار کر بیٹھ اور رکوع سجدے کے
عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں اور سجدے کو رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقع ہی کوئی معقول عرض ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔